بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1963 میں ایک ٹرین کو لوٹا گیا جس میں 800 کروڑ پاؤنڈ تھے تقریباً، اور یہ ڈکیتی کی واردات بڑی طویل اور بڑی سنسنی خیز واردات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں عرفان اردو کرائم سٹوریز میں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی۔ 8 اگست 1963 کی اندھیری رات کے دوران رائل میل کی ایک ٹرین گلاسکو سے لندن جا رہی تھی۔ اس ٹرین کے لیے ایک ڈبے میں نوٹوں سے بھرے بیگ موجود تھے جو تقریباً آج کے 67 ملین پاؤنڈز یا پھر 800 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ٹرین کے ڈرائیور جیک ملرز نے تیزی سے انجن کو رات کی تاریکی میں بھگاتے ہوئے ٹرین کا سفر جاری کیا۔ تبھی اچانک ایک کراسنگ پر سگنل کی لال روشنی چمک اٹھی۔ ڈرائیور کے لیے یہ ایک اب نارمل بات تھی، کیونکہ اس وقت رات اور اس جگہ سگنل کا لال ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ خیر، ڈرائیور جیک ملر نے فوری طور پر بریک لگائی اور ٹرین کو سنسان راستے میں ہی روک دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے صرف خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا ایک ایسا ماسٹر پلان جو صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی کو انجام دینے والا تھا، ابھی آپ سنیں گے۔ ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر زیڈ ایم دی گریٹ ٹرین اور رابری، جس میں سے ٹرین کو ہی چرا لیا گیا تھا، آپ کو ایک دفعہ خوش آمدید۔ یہ بات کسی فلم کی کہانی لگتی ہے، لیکن ریئل لائف میں ڈاکوؤں نے سسپینس سے بھری پلاننگ کی اور برطانیہ کی سرکاری ٹرین سے لاکھوں پاؤنڈ لوٹ لیے، اور وہ بھی ایک گولی چلائے بغیر۔ سب کچھ شروع سے ایسے لگا کہ جیسے کوئی یہاں پر ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ جب لندن کے چند جانے مانے کرمنلز ایک نئے کارنامے کو انجام دینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، بروس رینالڈ، جو اس پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بے مثال ڈاکے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ اس کے پاس برطانیہ کی کوسٹل پوسٹ سروس رائل میل کی ایک سیکرٹ معلومات تھی۔ یہ سیکرٹ معلومات اس کو رائل میل کے ایک ہی سینئر سیکورٹی آفیسر سے ملی تھی، جس کا نام کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ معلومات یہ تھی کہ گلاسکو سے لندن جانے والی ٹرین میں ایک خاص ڈبہ ہوتا ہے جسے ہائی ویلیو بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک خاص دن پر بہت زیادہ رقم جانے والی تھی، اور ان ایچ وی پیز پیکجز یا پھر اسی ڈبے کو لوٹنا تھا۔ بروس رینالڈ اور اس کے ساتھی جانے مانے کرمنل ضرور تھے، لیکن ان کو ٹرین لوٹنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے لندن کے ایک دوسرے گینگ کو اس پلان میں شامل کیا، جس کو ٹرین لوٹنے کا بھی ایکسپرٹس کہا جاتا تھا۔ یہ بدنام گینگ ساؤتھ کوسٹ ریڈرز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹیم بڑھتی گئی اور اس پلان میں اب 15 سے زیادہ لوگ شامل ہو چکے تھے۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ کوئی بھی گولی چلائے بغیر سرکاری ٹرین کو لوٹنا ہے۔ یہ کوئی معمولی ڈاکہ نہیں تھا۔ ٹرین کو روکنا اور اس کو لوٹنا، اس کے لیے مہینوں پلاننگ کی گئی تھی۔ 7 اگست 1963 کی شام 6:30 بجے ٹرین گلاسکو سینٹرل اسٹیشن سے لندن جانے کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ اس کو لندن کے بوسٹن ریلوے اسٹیشن پر اگلے دن صبح 4 بجے پہنچنا تھا۔ اس ٹرین میں ٹوٹل 12 ڈبے تھے اور 72 پوسٹ آفس سٹاف دوران سفر سیلز کو روٹ کرنے کے لیے بھی موجود تھے۔ یہ ٹرین خاص کر صرف پارسلز اور پوسٹ کو مختلف اسٹیشنوں میں ڈراپ کرنے کے لیے چلائی جاتی تھی، اس لیے اس کو بغیر رکے ہی مختلف اسٹیشنز پر پارسل ڈراپ کرنے ہی تھے۔ جب بھی کوئی اسٹیشنز آتا تو وہاں کا لوکل پوسٹ آفس سٹاف ایک اسپیشل اپلوڈ ریکس پر وہاں لٹکا ہوتا۔ جب ٹرین پلیٹ فارم سے گزرتی تو آہستہ ہو جاتی اور اندر بیٹھا سٹاف ایک جالی کی مدد سے وہ بوریاں پکڑ لیتا جو اس کے باہر پھینکنی ہوتی تھی، اور جو میلز ان کو اسٹیشن پر چھوڑنی ہوتی تھی ان کی بوریاں پلیٹ فارم پر چلتے ہی اتار دی جاتی تھیں۔
اس پروسیس کے ذریعے بغیر رکے ہی میلز کو مختلف اسٹیشنز پر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا۔ جس ڈبے میں رابری ہونی تھی وہ ابھی تک اس ٹرین کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں تھا۔ وہ ڈبہ نان ویلی ریلوے یعنی ہائی ویلیو پیکجز کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں زیادہ ایچ وی پی اسٹیشنز پر سیفلی پارک کیا گیا تھا۔ اس ڈبے کو بڑی مقدار میں چونکہ اس میں کیش موجود ہوتا تھا، جو لوگ اس وقت دوسرے شہر میں منی آرڈر کرتے تھے، اس لیے اس ڈبے کو ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی کہا جاتا تھا۔ اس واقعے سے 3 سال پہلے پوسٹ آفس انویسٹیگیشن برانچ 1960 سیکورٹی کو بڑھانے کے لیے اس میں سیکورٹی الارم سسٹم لگوانے کی اس نے ہدایت کی تھی، اور 1961 میں ڈبوں میں یہ سیکورٹی الارم سسٹم لگوا لیے گئے تھے۔ جو پرانے ڈبے تھے ان پر سیکورٹی ایچ وی پی 3 الارم نہیں تھا، ان کو ریزرو میں ہی رکھ دیا گیا تھا۔ ڈبے آؤٹ آف سروس ایچ وی پی، لیکن ڈاکے والے دن سب سے اہم تھا۔ اس دن تینوں سیکورٹی الارم والے ڈبوں کو استعمال کیا جانا تھا، جس میں کوئی ایچ وی پی سیکورٹی سسٹم نہیں تھا، لہذا ایک ریزرو ڈبہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ٹپ تھی جو ڈاکوؤں کو رائل میل کے انسائڈر سے ملی تھی۔ ڈبے کو ایچ وی پی انجن جب گلاسکو سے ٹرین نکلی تو نان ویلی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو ریلوے اسٹاف کے بعد دوسرے نمبر پر اس کو کانٹیکٹ کر دیا گیا۔ یہ ڈاکوؤں کو ملنے والی پہلی ٹپ تھی، لیکن دوسری ٹپ اس سے بھی زیادہ اہم تھی۔ ڈبوں میں 3 لاکھ پاؤنڈ کے قریب پیسے ہوتے تھے، لیکن کیونکہ پچھلا بقیہ بینک ہالینڈ سے ایچ وی پی نارملی ویکنڈ تھا، اس لیے ڈاکے والے دن اس میں 3 ملین پاؤنڈ کے قریب کیش موجود تھا، اور یہ تھی ٹپ نمبر 2، یعنی جو اتفاق سے آج کے دن ہوا وہ شاید سالوں میں ایک بار ہوتا ہوگا۔ 12 گنا زیادہ پیسے بھی جا رہے تھے اور ڈبہ بھی خراب تھا۔ اتفاق سے سیکورٹی الارم والے ڈبہ بھی نہیں تھا۔ یہ ڈاکوؤں کے لیے کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ لوگ اسی دن کے لیے کئی مہینوں سے پلاننگ کر رہے تھے۔ ڈبے سمیت نان ویلی اسٹیشن پر ٹرین روانہ ہو گئی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ خیر، ٹرین کے ڈرائیور 58 سالہ جیک مولر تیزی سے اپنی منزل کی طرف ٹرین کو لے جا رہے تھے۔ وہاں ڈاکوؤں کا ٹولہ بھی ریلوے ٹریک کے پاس جھاڑیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ ان کی پلاننگ بالکل پرفیکٹ تھی۔ 8 اگست 1963 رات 3 بجے کے قریب ڈاکوؤں کے ایک گروپ ممبر نے سگنل کراسنگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس نے گرین لائٹ کو چھپانے کے لیے اس کے سامنے ایک دستانہ پھنسا دیا اور ریڈ لائٹ کو چلانے کے لیے ایک بیٹری کا استعمال کیا۔ پھر سارے چھپ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ ٹرین جب سگنلز کی کراسنگ کے پاس پہنچی تو ڈرائیور یہاں ریڈ لائٹ دیکھ کر کافی حیران ہوا، کیونکہ نارملی اس کراسنگ پر ٹرین کو روکا نہیں جاتا تھا، خاص کر رائل میل کی ٹرین کو۔ خیر، جیک مولر نے بریک لگائی اور ٹھیک سے سگنل پر ہی ٹرین کو روک دیا۔ اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں اسٹنٹ ڈرائیور، جس کو سیکنڈ ڈرائیور بھی کہا جاتا ہے، وہ ٹرین سے نیچے اترا تاکہ لائن سائڈ پر لگے ٹیلی فون کی مدد سے سگنل سے رابطہ کیا جا سکے۔ جب انہوں نے سگنل پر لگے ٹیلی فون کو اٹھایا تو معلوم پڑا کہ اس کی لائنیں ہی کٹی ہوئی ہیں، جو کہ ڈاکوؤں کے پلان کا حصہ تھیں۔ ابھی سیکنڈ مین واپس پلٹ کر انجن کی طرف جانے ہی والا تھا کہ جھاڑیوں سے ڈاکو نکلے اور انہوں نے اس کو قابو کر لیا۔ کچھ ڈاکو انجن کی دونوں سائڈوں سے اوپر چڑھ گئے اور ڈرائیور کو قابو کرنے کی بھی کوشش کی۔ جب جیک مولر نے مزاحمت کی تو ایک ڈاکو نے لوہے کی راڈ اس کے سر پر ماری اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکو پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ جس وقت اوپر انجن میں یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، اس وقت کچھ ٹیم ممبرز نے انجن کے بعد پہلے 2 ڈبوں کو باقی ٹرین سے الگ کر دیا۔ اس کا پلان ٹرین کو ہی یہاں سے دور لے کر جانا تھا، لیکن آخر کہاں؟ سگنل کراسنگ سے قریب 1 کلومیٹر دور ایک برج تھا اور وہیں پر ڈاکوؤں کی ٹرک موجود تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایک ریٹائرڈ ریلوے ڈرائیور کو بھی لائے تھے، جس کا کام ٹرین کو اس برج تک لے کر جانا تھا۔ یہاں تک جو کچھ ہوا وہ ٹھیک پلان کے مطابق ہوا تھا۔ اب ڈاکوؤں کو پہلی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے ساتھ جو ڈرائیور لائے تھے وہ اس نئے انجن کے کنٹرول کو دیکھ کر ہی گھبرا گیا،
کیونکہ اس نے کبھی یہ انجن آپریٹ نہیں کیا تھا۔ مجبوراً ڈاکوؤں نے جیک مولر کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور اسے مجبور کیا کہ وہ ٹرین 1 کلومیٹر دور لے چلے۔ اب انجن اور 2 ڈبے دوبارہ سے چلنے لگے اور 1 کلومیٹر دور اس برج پر جا کر ان کو رکوا دیا گیا۔ اس دوران ٹرین کے باقی ڈبے جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں موجود سٹاف کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ڈبے کے دروازے کو توڑ کر اندر گھس کر ٹرین کیوں رکی ہے اور کون لے کر چلا گیا ہے۔ اس برج پر پہنچ کر ڈاکوؤں نے 5 سٹاف ممبرز کو ٹھیک ٹھاک چوٹیں پہنچائیں اور ان کو منہ کے بل رسیوں سے باندھ کر لٹا دیا اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ ڈبے میں ٹوٹل 128 بوریاں کیش سے بھری لت پت بھری ہوئی تھیں۔ یہ 1 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ اور 10 شلنگ کے نوٹ تھے۔ ان کا ٹوٹل وزن قریب 2.5 ٹن کے برابر تھا۔ ٹرین برج پر تھی اور نیچے روڈ پر ایک ٹرک کھڑی تھی۔ ڈاکوؤں نے پلان کے حساب سے اس کے پاس صرف 15 منٹ کا ان کے پاس وقت تھا، لہذا انہوں نے بڑی چابک دستی کے ساتھ ایک ایک کر کے 128 میں سے 120 بوریاں ٹرک میں لوڈ کر دی۔ باقی 8 بوریاں کم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی گئیں۔ ان کا پلان بالکل پرفیکٹلی کام کر چکا تھا، لیکن آخر میں صرف ایک غلطی ہوئی جو آگے چل کر ان کو اس ڈبے میں بندھے ہوئے سٹاف پکڑنے اور پکڑوانے والے میں یہ ان کو بڑی مفید ثابت ہوئی۔ جاتے جاتے ایک ڈاکو نے ان کو کہا کہ 30 منٹ تک یہاں سے اٹھنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ جان چلی جائے گی۔ ڈاکوؤں کو یہ بات اس نے کرنی تھی کہ پولیس نے اسی سے اندازہ لگایا کہ وہ 30 منٹ کی دوری تک ہی گئے ہوں گے اور انہوں نے کوئی زیادہ سفر نہیں کیا ہوگا۔ واردات کے بعد وہ سارے وہاں سے فرار ہو گئے۔ قریب 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد رات کے 4:30 بجے وہ اپنے ہائیڈ آؤٹ میں پہنچ گئے جو واردات کی جگہ سے تقریباً 43 کلومیٹر دور اوکلے نامے گاؤں کے قریب تھی۔ ریڈیو پر پولیس ان کی باتیں بھی سن رہے تھے جس سے ان کو کافی مدد مل رہی تھی۔ اس دوران وہ ٹھیک اسی وقت اپنے ہائیڈ پر پہنچے۔ پولیس کو بھی اس رابری کا علم ہو گیا۔ فی الحال وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے ہائیڈ آؤٹ پر آ کر خوب موج مستی کی، یہاں تک کہ وہاں مونوپلی گیم بھی انہوں نے اصلی نوٹوں سے کھیلنی شروع کر دی جو وہ لوٹ کر لائے تھے۔ یہ ان کی خوشی صرف چند منٹوں کی مہمان تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ریڈیو کی مدد سے پتہ چلا کہ پولیس کو 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ 50 کلومیٹر کا ریڈیس پولیس کو اس سٹاف کے بیان کرنے کی وجہ سے وہی بات ثابت ہوئی جس کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ وہ 30 منٹ تک یہاں سے فرار نہ ہو۔ پولیس کو اچھی طرح آئیڈیا تھا کہ آدھے گھنٹے میں وہ 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود ہوں گے۔ یہ بات سن کر ڈاکو یکدم گھبرا گئے۔ اب ان کا ہائیڈ آؤٹ سے نکلنے کا پلان جو سنڈے کا تھا انہوں نے فوراً اس کو فرائیڈے پہ شفٹ کر لیا۔ تھرسڈے والے دن انہوں نے سارے پیسے آپس میں بانٹ لیے۔ لوٹی گئی رقم 2.5 ملین پاؤنڈ کے قریب تھی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ایک کے حصے میں 1.5 لاکھ پاؤنڈ آئے، وہ بھی سال 1963 میں، جو اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ ہر ایک کے حصے میں آج کے حساب سے تقریباً 3.9 ملین پاؤنڈ آئے۔ باقی پیسے انہوں نے چھوٹے رولز کرنے والے پیپرز میں باندھ دیے۔ انہوں نے فرائیڈے سے پہلے ہائیڈ آؤٹ میں سے ہر ایک چیز پر اپنے فنگر پرنٹس مٹا دیے اور ایک شخص کو ڈیوٹی دی کہ ان کے جانے کے بعد وہ ہائیڈ آؤٹ کو ہی جلا دے تاکہ پولیس کو کوئی ثبوت نہ مل سکے۔ اس نے پیسے تو لے لیے لیکن ہائیڈ آؤٹ جلائے بغیر ہی فرار ہو گیا۔ اس دوران پولیس کو پورے بکنگھم شہر ایریا میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر شہر کے اوپر گھوم رہے تھے، جگہ جگہ پولیس کی گاڑیاں دوڑ رہی تھیں اور نیشنل میڈیا پر ایک بھوچال سا مچا ہوا تھا۔ پولیس نے انفارمیشن دینے والے شخص کو 10,000 پاؤنڈ انعام دینے کی بھی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اس پر ہائیڈ آؤٹ کے پڑوس میں رہنے والا ایک شخص سامنے آیا۔ اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ 8 اگست والی صبح یہاں کافی ہلچل مچی تھی۔ شک کی بنا پر پولیس نے فوراً ہائیڈ آؤٹ پر چھاپا مارا۔ یہ ایک لیدر سلیٹ فارم ہاؤس تھا جو ڈاکوؤں نے 3 مہینے پہلے ہی کرائے پر لیا تھا۔ وہاں پولیس کو بہت سارے ثبوت ملے جو اس رابری سے جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ خالی بوریاں، میلز اور ایک ٹرک بھی ملا جس پر جلدی سے یلو رنگ بھی کیا گیا تھا۔
ڈاکو یہاں سے اپنی فنگر پرنٹس مٹا کر چلے گئے تھے، لیکن اس مونوپلی گیم جو انہوں نے اصل نوٹوں کے ساتھ کھیلی تھی اس کے اوپر سے وہ مٹانا بھول گئے تھے۔ یہ فنگر پرنٹس اس کیس میں ایک بڑا بریک تھرو ثابت ہوئے، کیونکہ ان سب کا اس سے پہلے کوئی نہ کوئی کریمنل ریکارڈ موجود تھا۔ تبھی وہ فنگر پرنٹس پولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ریکارڈ سے میچ کر گئیں اور اصل مجرموں کا فوراً پتہ چل گیا کہ وہ کون ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں پولیس نے 16 سے 14 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ صرف 2 لوگ ہی پولیس سے بچ پائے، جس میں سے ایک ٹرین کا ڈرائیور تھا جس کا اصل نام کسی کو پتہ نہیں تھا، جو ان کے ساتھ مل کر آیا تھا، اور دوسرا رائل میل کا وہ سیکورٹی آفیسر تھا جس کی مخبری پر یہ سارا پلان بنایا گیا تھا۔ آج تک اس افسر کا کسی کو علم نہیں ہو سکا، کیونکہ اس نے اپنا کبھی اصل چہرہ سامنے نہیں لے کر آیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بھی جیلی نام سے ملا تھا۔ کورٹ نے اس رابری کو صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی قرار دے کر اس گینگ کے تقریباً سبھی لوگوں کو 30 سال کی قید سنائی۔ اس رابری کے بعد اس برج، ٹرین رابر برج کے نام سے وہ پل مشہور ہو گیا، اور آج تک اس کو یہی نام دیا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جو کہ اس صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی تھی۔ اگر آپ کو عرفان کرائم سٹوریز اردو کی یہ کہانیاں پسند آتی ہیں تو آپ ان کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ میرے چینل عرفان کرائم سٹوریز اردو کو یوٹیوب پر لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔